السلام علیکم جی، میرا نام طارق ترمزی ہے اور میرا یوٹیوب چینل طارق ترمزی ٹپو کی طرف سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ تو آج 19 جولائی ہے جی، یوم علاقے پاکستان کی تقریبات ہمارے آزاد کشمیر میں بھرپور طریقے سے منائی گئی۔ مختلف جگہوں پر سرکاری سرپرستی میں ان تقریبات کا انعقاد ہوا، جس میں اسکول کے بچوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عام لوگوں کی دلچسپیاں یقین مانیں اس سلسلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں، لیکن سرکاری سرپرستی میں یہ تقریبات جو ہیں ہر سال منعقد کی جاتی ہیں، اور ایک دن کی چھٹی جو ہے اس پروگرام اور اس جو ایک سلسلہ ہے جو برسوں سے چلا آ رہا ہے اس کے نام کر دی جاتی ہے، جو ہم ماشاءاللہ گھر پہ بیٹھ کے مناتے ہیں اور سرکاری خزانے سے اس کی وصولی بھی کرتے ہیں۔ تو چلو جی، یہ سلسلے تو چلتے رہے ہیں، اور 75-74 سال سے یہ چل رہے ہیں اور آگے بھی چلتے رہیں گے۔ ہم تو گلہ شکوہ ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جناب ہمارے جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، جیسے غازی جناب غازی ملت سردار ابراہیم صاحب، اور اس کے علاوہ سردار محمد عبدالقیوم خان صاحب، اور بہت سے دوسرے جو کشمیری قائدین ہیں، ان کے جو روحوں کو ایصال ثواب پہنچایا گیا اور خیرات بھی تقسیم کی گئی۔ تو کشمیر کی آزادی کی بڑی بڑی باتیں بھی کی گئیں، یعنی مختلف طرح کی، اور اس کے مخالفت میں بھی کچھ لوگوں نے جو ہے نا تقریبات منعقد کی، اور علاقے پاکستان جو نظریہ ہے جو جس میں آزاد کشمیر کو پاکستان کا حصہ بتایا گیا ہے، اور آزادی کے بعد جو نہ جانے کب ملے گی پاکستان کا انضمام جو ہے کے ساتھ ہوگا، کچھ لوگوں کی خواہشات ہیں۔ چلو جی، جس نظریے پہ یہ خواہشات قائم کی گئی تھیں وہ خود پاکستان کے اندر اس کا تیا پانچا ہو چکا ہے۔ معاشی بدحالی نے جو ریاست پاکستان تھی اس کا جو پورا ڈھانچہ ہے وہ بالکل ہی متزلزل ہو کے رہ گیا ہے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ آج ڈالر پاکستانی مارکیٹ میں 217 اور 18 روپے پہ فروخت ہو رہا ہے۔ تو نہ جانے آگے کیا ہوگا، مستقبل کی پیشن گوئی کرنا تو یہاں بہت ہی مشکل ہے۔ کچھ لوگ تو اس بارے میں بڑی مایوس کی باتیں کر رہے ہیں، تو اللہ خیر کرے، ہم تو دعا گو ہیں جی۔ لیکن حالات سدھرنے میں جو چیزیں درکار ہوتی ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے، اور جو جن کو کرنے سے ہم اس مجدار سے نکل سکتے ہیں، وہ ہمیں وہ لوگ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں، جن لوگوں نے اس چیز کو سنبھالا دینا ہے، یا اس کو کاندھا دینا ہے، یا اس ملک کی جو ڈوبتی نیا ہے اس کو پار لگانا ہے۔ تو اس سلسلے میں مختلف آرائیں ہیں جی، اور ابھی تک ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں پہ جا کے رکنا ہے۔ تو سیاسی بد اخلاقی اور دوسرے عوامل جو ہیں وہ بدستور جو ہے نا۔ اس کے علاوہ جی، یہ روزنامہ کشمیر ایکسپریس ہے، یہ بھی آزاد کشمیر کا ایک بڑا اخبار ہے، اور اس میں بھی جو عوامی مسائل ہوتے ہیں ان کو کم ہی پذیرائی ملتی ہے۔ عموماً پاکستان کی سیاسی چٹپٹی خبریں جو ہوتی ہیں وہ ان سے مزین ہے یہ بھی اخبار۔ اس کی بھی جو ہیڈ لائن ہے وہ شہباز شریف صاحب کو وہ بیان ہے کہ شکست کی وجہ سخت فیصلے، نون لیگ کو جو قائد ہیں ان کے نواز شریف صاحب جو لندن میں رہائش پذیر ہیں ان کو رپورٹ پیش کر دی گئی، اور اس کے بعد زرداری صاحب اور مولانا صاحب کی مشاورت بھی جاری ہے، اور سننے میں آیا کہ آصف علی زرداری صاحب نے حمزہ شہباز شریف کو استعفیٰ دینے سے منع کر دیا ہے۔ یہ تازہ ترین اپڈیٹ ہے جو سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے، اب اللہ جانے آگے کا کیا پروگرام ہے، اور ملک جو ہے یہ سیاست بازی سے اور سے کب باہر نکلے گا اور حقیقی مسائل کی طرف ہمارے حکمران توجہ دیں گے۔ تو جو ہمارے سپریم کورٹ ہے اس نے بھی آج جو ہے نا اس کی بھی آنکھ کھلی ہے، اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے بھی ملکی معیشت کے بارے میں ایک بیان دیا ہے کہ لگتا ہے کہ حالات دگردو ہیں اور ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اس کا کوئی حل بتانے سے قاصر ہے، کیونکہ حل تو اسی وقت نکلے گا نا جب ہم کوئی کوشش کریں گے، یا ہم اس کو اپنے تئیں، یا ہر بندہ، میں
صرف حکومت وقت کی یا اس کے وزراء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس ملک کے ہر شہری، ہر مواطن کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ایمانداری سے اور دیانتداری سے ادا کرے۔ تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ہم ایسا کر پائیں گے، اور نہ ہم یہ کرنا نیتاً یہ نہیں کرنا چاہتے۔ تو اسی طرح بس بیان بازی سے کام چلائے جا رہے ہیں۔ اخبارات میں بڑے بڑے اشتہارات ہیں جو دیے جا رہے ہیں 19 جولائی کے حوالے سے۔ وزیر اعظم صاحب ہمارے جو تنویر الیاس صاحب ہیں اور صدر ریاست ہیں، ان کے فوٹو سے مزین، اور جناب ہمارے جو وزیر صحت ہیں، کبھی وہ پچھلے دنوں 2-3 ماہ سے ہمارے کوٹلی ڈسٹرکٹ اسپتال میں پانی کا ایک بحران آیا ہوا تھا، اس پر انہوں نے کبھی بھی توجہ نہیں فرمائی۔ اور اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی ہڑتال کئی ہفتوں سے جاری ہے، اس کا کوئی حل ڈھونڈنے سے بالکل معذوری ظاہر کر دی انہوں نے۔ ڈی ایچ کیو کے جو راستے ہیں، جو دیواریں چڑھی ہیں، وہ اس پہ بھی قابضین نے قبضہ کر لیا ہے، اور حکومت وہ قبضہ چھڑانے میں بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ تو ایسے بہت سے عوامی مسائل ہیں جن پر توجہ دی جانی چاہیے۔ شہر کی جو اندرونی سڑکیں ہیں ان میں اتنے بڑے بڑے کھڈے ہیں، اور شدید جب بارش ہوتی ہے تو اس میں جو ہمارے نکاسی آب کے جو رستے ہیں وہ تمام مسدود نظر آتے ہیں۔ تو پانی شہر کی سڑکوں پر مٹر گشت کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے علاوہ اخبارات میں بس بیان بازی ہے جی۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ آزاد کشمیر کے اخبارات جو ہوتے ہیں وہ اکثر ایک دوسرے کی کاپی پیسٹ ہی کرتے ہیں، بس اس کا جو ہے نا اخبار کا متن جو ہے اس کو ذرا لمبا چھوٹا کر کے گزارا چلایا جاتا ہے۔ تو آج الیکشن جیتنے کے بعد جو عمران خان صاحب کی مدح سرائی جو ہے ہمارے اخبارات میں جی بھر کے کی جا رہی ہے۔ تو آزاد کشمیر پی ٹی آئی جو ہے اس کے آزاد کشمیر کے بلدیاتی الیکشن میں کامیاب ہوگی۔ جناب اکمل سرگالہ صاحب ہیں، کوئی یہ مظفر آباد سے وزیر جنگلات ہیں آزاد کشمیر کے، انہوں نے بیان داغا ہے جی۔ اس سلسلے میں دوسری پارٹیاں بھی پیچھے نہیں ہیں، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ ایک مقامی خبر ہے جی کوٹلی آزاد کشمیر کی کہ سسرالیوں کے تشدد سے کوٹلی کلر کالونی کی بیوہ ٹھوکریں کھانے میں مجبور ہے۔ یہ ہمارے جو سوسائٹی ہے اس میں بے حسی کی انتہا ہے۔ ایسی خواتین اور بہت سے گھروں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ قابل فخر نہیں ہے، قابل دید نہیں ہے۔ تو ہمارا جو عدالتی سسٹم ہے، وہ جو عدالتیں ہیں وہ بھی اپنا کردار پوری طرح ادا نہیں کر رہی ہیں، اور عدالتوں میں بیٹھنے والے جو جج حضرات ہیں یا قاضی حضرات ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہمارے وکلاء ہیں، ان کی فیسیں اتنی لمبی چوڑی اور دوسرے اخراجات اتنے ہوتے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ عدالت میں داخل ہونے سے ڈرتا ہے اور 100 بار سوچتا ہے کہ اس چنگل میں پھنسے یا نہ پھنسے، کیونکہ تھانہ و کچہری جو ہے نا یہ سلاٹر ہاؤس بن چکے ہیں، اور عام آدمی کا ان میں داخل ہونا یقیناً ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کے علاوہ جی بہت سی دوسری خبریں ہیں۔ روزنامہ جنگ ہے میرے سامنے، یہ پاکستان کا ایک بڑا اخبار ہے، تو اس نے بھی وہی ہیڈ لائن لگائی ہے کہ پٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ شکست کی وجہ بنا۔ جناب وزیر اعظم پاکستان نے یہ بیان دیا ہے۔ تو اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے جی کہ چیف الیکشن کمشنر استعفیٰ دیں، معاشی بحران سے نکلنے کا واحد راستہ شفاف انتخابات ہیں۔ عمران خان چیف الیکشن کمشنر رہے میں آرانے اور نون لیگ کو جتوانے کی پوری کوشش کی، خوف کی فضا کے باوجود جس طرح لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے باہر نکلے اس طرح عام انتخابات میں نہیں نکلے۔ یہ نیا پاکستان ہے، یہ عمران خان صاحب کا بیان ہے۔ اللہ ان کو توفیق دے جی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان تعمیر و ترقی کرے، اور پاکستان جو ہے نا دنیا میں ایک ایسا مقام پائے جس کی ہم کیا دنیا تعریف کرے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے پچھلے 4.25 سال میں جناب عمران خان صاحب کی حکومت بھی دیکھی، اور ان کے جو مینجمنٹ تھی اور جس طرح کے وزرائے اعلیٰ انہوں نے
صوبوں میں نصب کیے، وہ ان کی کارکردگی آج وہ میرا خیال ہے جتنے بھی انہوں نے بھرپور اور کامیاب جلسے کیے ان کا وسیم اکرم پلس کہیں نظر نہیں آیا پنجاب میں. تو یہ ایسی صورتحال میں عوام کو کیا سہولت ملنی ہے. اس کے علاوہ جی یہ مختلف طرح کے آراء ہیں جو ہے نا. شیخ رشید صاحب کا ایک بڑا اہم بیان ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کا اعلان کروائیں. انہوں نے کہا جی کہ لکشمی چوک میں مسلم لیگ کا جنازہ جو ہے نا نکلا ہے. شہباز شریف روات اور باراکو تک کے وزیر اعظم رہ گئے ہیں. اور اس کے علاوہ جناب فواد چودھری صاحب نے رانا ثناء اللہ کو تھریٹ کیا ہے کہ وہ اگر پنجاب کے حدود میں داخل ہوئے 22 تاریخ کے بعد تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. تو ملک میں جو انارکی کی ایک صورتحال پیدا ہو چکی ہے، تو خدا نخواستہ اگر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بن گئی اور مرکز میں نون لیگ برسر اقتدار رہی تو یقیناً ایک بڑی خوفناک صورتحال پیدا ہوگی. عام آدمی جو پہلے ہی مہنگائی اور لا قانونیت اور بد نظامی کی وجہ سے پریشان ہے، وہ یقیناً ایسی صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ جی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوجی کیمپ میں دھماکہ، 2 افسر ہلاک، 4 اہلکار زخمی. یہ خبر جو ہے یہ جناب مینڈر سیکٹر کی ہے، کوٹلی سے یہ رپورٹ ہوئی ہے. ہر بندہ جو ہے نا جی وہ پرانے سسٹم سے باہر نکلنے کی کوشش میں مصروف ہے. میں نہیں جانتا باتوں کی حد تک یا خود کو بھی بدلنے کے لیے تیار ہے. پرویز الہی صاحب نے عمران خان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ضمنی انتخابات جیتنے پر ان کو مبارکباد پیش کی، اور اس کے علاوہ آئندہ آنے والا جو مرحلہ ہے جس میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا اس پر بات چیت کی. ایک خطرناک خبر ہے جی کہ کورونا کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا ہے. 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں اور 20,061 کیس ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 492 مثبت آئے ہیں. یہ بھی ایک الارمنگ پوزیشن ہے. تو جن لوگوں نے ابھی تک جو ہے اپنی بوسٹر جو نہیں لگوائی ہے کرونا ویکسین، تو وہ جن کو 5 ماہ گزر گئے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ دوبارہ جا کر ویکسین لگوا لیں. اس کے علاوہ جی اور کوئی خاص جو ہے نا اداریہ ہے جو وہ بھی روزنامہ جنگ کا پی ٹی آئی کی فتح و اثرات و مضمرات کے، تو اب دیکھتے ہیں جی کہ صورتحال کیا بنتی ہے. فی الحال جو ہے وہ عام آدمی کے لیے کوئی خیر کی خبر کسی طرف سے بھی نہیں آ رہی ہے. عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی اور بے روزگاری سے بہت تنگ ہے. اللہ کرے اور میں بھی دعا گو ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجئے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اصلی طاقتور لوگ ہیں، ان کو ہوش آئے اور وہ ہوش کے ناخن لیں اور عام آدمی کی مشکلوں کو سمجھیں. اچھا جی، کل ملاقات ہوگی. خدا حافظ.